اس کائنات میں رب کریم نے جو مخلوقات بنائے ہیں، یہ مخلوقات کیوں بنائے ہیں؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب اللہ کے قرآن میں ہے، ایک جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اللہ کے قرآن میں 27واں پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانیت اور جنات کو پیدا کیا ہے خالصتاً عبادت خدا کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب کے فرمان میں ہے، مستدرک الصحیحین میں ہے کہ حضور پاک کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو بھائیو میرا سوال ہے، وجہ کون سی ہے؟ قرآن نے تو کہا وجہ عبادت خدا ہے، حدیث پاک میں ہے کائنات پیدا کرنے کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے بتائیں اب وجہ کون سی ہے؟ کیا قرآن مانے عبادت کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی، حدیث کا انکار کر دیں، یا حدیث پاک مانے کہ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے مخلوق پیدا ہوئی اور قرآن چھوڑ دیں؟ جی نہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی مانو، حضور کے فرمان کو بھی مانو۔ جو قرآن مانے گا ایماندار ہوگا، فرمان مانے گا ایماندار ہوگا۔ اگر قرآن کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان ہے، حضور کے فرمان کا انکار کرے گا تب بھی بے ایمان۔ سوال یہ ہے، پھر قرآن کریم کہتا ہے عبادت خدا مراد ہے، حدیث پاک بتاتی ہے آمد مصطفیٰ مراد ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک حاکم اٹھائیں، جلد نمبر 3 اٹھائیں، کتاب تواریخ انبیاء اٹھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، رب کائنات نے ان کو زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا تو نے رحمت نہ کی، اللہ تو نے برکت نہ کی، رب تو نے ہم پہ احسان نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن ساتھ اللہ کا قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم کی دعا میں ایک کلمہ نہیں تھا، کئی کلمات تھے۔ حضرت آدم کی دعا میں ایک بات نہیں تھی، کئی باتیں تھی۔ انہی بات کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم دعا مانگتے 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 ایک دن یوں مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا، رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرأیت، میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے۔ اے اللہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا، اس کا مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، رتبہ، مقام بہت بڑا ہوگا، بہت اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہوگا۔ جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تو اللہ سألتک بحقہ، یا مولایا میں نے اس بندے کا وسیلہ دیا تاکہ تو مجھے معاف فرما دے۔ وہاڑی کے دوستو سننا، میں جواب دینے لگا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی، ولولا محمد لما خلقتک، یہ بات یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اب قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے، حدیث کہتی ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ بھئی باتیں دو ہیں،
قرآن مانے یا فرمان مانے. میں نے پہلے کہا ہم دونوں مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے, ایک دوسرے کی خلاف ورزی ان میں نہیں ہے, دونوں باتیں ٹھیک ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا سنو, ایک سبب ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے. سبب کہتے ہیں بنیادی وجہ کو, وجہ کہتے ہیں آخری وجہ کو. سبب اور ہے, وجہ اور ہے. مثلا میں بتاؤں, کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ ادھر کیوں آئے ہیں, میں کہوں گا میں شیخ عبداللطیف کی دعوت پر آیا ہوں. لیکن کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی یہاں کیوں آیا تھا, آپ کہیں گے تقریر کرنے, بیان کرنے, واعظ و نصیحت کرنے آیا. تیسرا بندہ پوچھے عجیب باتیں دو ہو گئی, ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا شیخ صاحب کی دعوت پر آیا ہوں. ہم نے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا بیان کرنے آیا ہے. اب کیا وجہ ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں. عقل مند کہے گا اوے پگلو, اوے بے وقوفو, اوے سمجھ کو عقل کو ہاتھ مارو, یہ باتیں الگ الگ نہیں ہیں. ایک یہاں آنے کا سبب ہے, ایک یہاں آنے کی وجہ ہے. سبب شیخ صاحب کا دعوت دینا ہے, یہاں آنے کی وجہ تقریر کرنی ہے. سبب اور ہوتا ہے, وجہ اور ہوتی ہے. میں نے کہا قرآن کریم, اللہ کا قرآن کہتا ہے وجہ عبادت خدا ہے, مخلوق پیدا ہوئی. حدیث پاک میں ہے وجہ آمد مصطفیٰ ہے, مخلوق پیدا ہوئی. میں نے کہا اللہ کا قرآن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اترا وہ پیدائش کی وجہ بتاتا ہے. حدیث پاک کائنات کے پیدائش کا سبب بتاتی ہے. حدیث بھی ٹھیک ہے, قرآن بھی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, اکابرین علماء دیوبند. قرآن بھی ٹھیک ہے, فرمان بھی ٹھیک ہے, اسی لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں, دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. لیکن اس پوری حدیث سے اور پوری آیت سے اور پوری بحث سے ایک خلاصہ نکلا, حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے چرچے شروع ہیں. جو میں نے دعویٰ کیا کہ سیرت خیر البشر حضور کے حالات ہیں, اور حضور کے حالات تب سے شروع ہیں, ابھی آئے نہیں تھے, آنے سے پہلے. ورنہ دنیا میں کوئی آئے تو پھر حالت شروع ہوتی ہے.